يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہماری تیسری نشست ہے اور مجھے امید ہے کہ یقیناً تمام شرکا جو ہے وہ پورے فرحت انبساط اور دل کی خوشی کے ساتھ قرآن کی محبت میں اس کی انسیت و الفت میں موجود ہوں گے. آپ میں سے یقیناً تمام شرکا کے پاس قرآن عظیم الشان جو ہے ترجمے یا تفسیر والا موجود ہوگا. جس طرح سے پچھلی نشست میں بتایا گیا تھا کہ آج جو ہمارا زیر بحث موضوع ہوگا یا جو حصہ ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کے رکوعات نمبر 7 سے لے کر رکوع نمبر 11 تک. رکوع نمبر 7 سے رکوع نمبر 11 تک. تو یہ 5 رکوعات ہیں کہ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے. ابھی آپ نے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے. تو اب ہم آغاز کرتے ہیں. تو اس سے رکوع نمبر 7 کو آپ دیکھیے گا. آیت نمبر ہے 44. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے.
تو جس طرح سے ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ جتنی الہامی کتابیں ہیں اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان سب کا ماخذ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ام الکتاب سے، اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اسی کی روشنی کو یہ پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں اور اسی کے نور سے پوری دنیا کو منور یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو توریت کے حوالے سے بھی یہی بات قرآن عظیم الشان نے ارشاد فرمائی کہ اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، اور جتنے نبی تھے بیسیکلی وہ سارے کے سارے کون تھے؟ مسلم تھے، ان سب کا دین جو ہے وہ دین اسلام تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے ان یہودی بن جانے والوں، یعنی بنیادی طور پر یہ بھی مسلم ہی تھے، لیکن جب انہوں نے ضلالت اور گمراہی کے راستے اور رویے کو اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ انہوں نے اسلام، مسلمان، مسلم، مومن اس شناخت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس سے ہٹ کر انہوں نے اپنے لیے یہودی نام کو جو ہے وہ باعث فخر جانا۔ تو جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی، ربانی یعنی علماء اور احبار کے جو ان کے فقیہ ہوں کہ جو زمانہ جدید کے مسائل کے مطابق جو ہے وہ استنباط کر کے جو ہے وہ مسائل کا حل نکالتے ہوں، تو ان کے بھی فیصلوں کا مدار اسی پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، یعنی توریت کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کے سپرد تھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ویسے تو پوری امت اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، لیکن اولین اور پہلی ذمہ داری جو ہے وہ علماء کرام کی عائد ہوتی ہے کہ جو اس کے پہلے صف اول کے جو ہے وہ حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس ایک گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا مفاد بھی اگر انسان کو ملتا ہو اللہ رب العزت کے کسی ایک حکم کو چھوڑنے، اس کی خلاف ورزی کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے صلے میں، نتیجے میں، تو یہ تو بہت بڑی انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اس کو بہت بڑا منافع سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے جو ہے وہ پہلو تہی اختیار کرے۔ تو بڑے سے بڑا معاوضہ بھی در حقیقت چھوٹا معاوضہ، اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذرا سے معاوضے کے لیے چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ بڑا معاوضہ ملے تو وہ شاید چھوڑ دیا جائے۔ تو بڑا معاوضہ بھی در حقیقت چھوٹا ہی معاوضہ ہے۔ پوری دنیا بھی اللہ رب العزت کے کسی ایک حکم کے مقابلے میں ایک چھوٹا ہی معاوضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی، اور پھر یعنی یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 خصلتیں یا 3 جو ہے ایک طریقے سے خصوصیات گنوائیں ان لوگوں کی کہ جو اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو ان میں سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے گا، توریت میں ہم نے، یہ آیت نمبر 45 ہے، توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قصاص کا جو قانون ہے تو ان یہودیوں، اور یہی حکم جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی جو معاف کر دے، بدلہ نہ لے، اللہ رب العزت کی خاطر جو ہے وہ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت اسی طریقے سے چھوڑ دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر اس حصے کو کہ جس کے اندر اس کے گناہ، اس کی لغزشیں ہوں گی، انہیں دھو ڈالے گا۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پہلے کہا گیا وہ کافر ہیں، پھر کہا گیا وہ ظالم ہیں۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 46 ہے، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا
توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، یعنی جو کچھ بغیر تبدیلی کے اس وقت تک تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی، ایک اور الہامی کتاب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ توریت کے اندر اللہ رب العزت کے جو احکامات تھے، انجیل نے اس کی تصدیق کی، بتایا کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ دیکھیں یہ تین بنیادی باتیں اس میں آج کے اسلامی ریاست کے لیے، آج کے اہل ایمان کے لیے، میرے آپ کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے انفرادی اور اپنے اجتماعی دائروں کے اندر میں اور آپ اگر اللہ رب العزت کے فرامین کو کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں دیتے اور اس سے ہٹ کر جو ہے میں اور آپ پہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں تو فاسق، سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہوں گے، یعنی در حقیقت یہ اللہ رب العزت سے کفر، اللہ تعالیٰ کے انکار کے مساوی ہے یہ رویہ۔ اگر ایک جو ہے بندہ مومن یہ رویہ اختیار کرے، اگر وہ کسی اجتماعی دائرے کا ذمہ دار ہے، اپنے انفرادی معاملات کا ذمہ دار ہے، تو اس کا یہ رویہ کافروں کا رویہ ہوگا، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہوگا۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ وہ ظالم ہے، یعنی اس نے عدل اور انصاف سے ہٹ کر، اللہ کا حکم عین عدل کے مطابق تھا اور اس نے اس سے ہٹ کر جس چیز کا جو حق تھا اس نے اس کو وہ حق نہیں دیا۔ اللہ کے حکم کا یہ حق تھا کہ اللہ رب العزت الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، تو اس کا یہ حق تھا پروردگار عالم کا کہ اس کے حکم کی پیروی کی جاتی۔ جب اس نے یہ کام نہیں کیا، ایک چیز کو اس کے صحیح اور درست مقام سے ہٹا کر اس نے کسی اور مقام کے اوپر رکھا تو اس نے ظلم کیا، اس کا یہ رویہ ظالمانہ ہے۔ تیسری بات کیا کہی گئی کہ وہ فاسق، یعنی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے انتہائی کبیرہ گناہ کے اندر، سخت ترین ایک ایسے گناہ کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کی جانب جو ہے وہ لے کر جائے۔ تو وہ انسان کے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کو تیسری خصوصیت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائی گئی، تیسری بات کیا بتائی گئی کہ وہ فاسق ہے، وہ بدترین گناہ گار ہے، وہ فسق کا، اللہ رب العزت کی شدید نافرمانی کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، امت کے حکمرانوں کو، امت کے اندر اختیار اور اقتدار رکھنے والے افراد کو ان آیات کی روشنی میں اپنا قبلہ، اپنا رویہ درست کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے گا، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے آخری حبیب، اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن عظیم الشان کا نزول فرمایا کہ جو الکتاب، کہ جس سے پچھلی کتابیں اخذ کی گئیں اسی کا ایک حصہ ہے، اور جو الہامی کتابیں پہلے اس دنیا کے اندر بھیج دی گئیں ان ساری کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایک لفظ اس میں استعمال ہوا محافظ، نگہبان، یعنی موہمن۔ موہمن کہتے ہیں محافظ و نگہبان کو، یعنی یہ کتاب ایک ایسی محافظ و نگہبان ہے کہ پچھلی الہامی کتابوں کے اندر لوگوں نے جو تغیر و تبدل کر دیا ہے، جو اس کے اندر امینڈمنٹ، جو انڈکشن اور ڈیڈکشن کیا ہے، تو یہ کتاب جو ہے ان کتابوں کو ان تمام الزامات سے، ان تمام چیزوں سے یہ مصفح کرنے والی ہے۔ یہ کتاب ان تمام الزامات کو ان پر سے دھو ڈالنے والی ہے،
اور پچھلی تمام الہامی کتابوں کے عقائد کو اور ان کی تمام ان تعلیمات کو اس کتاب نے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اپنے اندر جو محفوظ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی الہامی کتاب چاہے اس کے اندر وہ فقرے بالکل دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ فقرے ہم آج میں اس ہدایت کے لیے استعمال کریں گے، وہ پیغامات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ روکا ہے، وہ منع کیا ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے آ جانے کے بعد ہدایت، روشنی اور نور کے تلاش کے لیے صراط مستقیم پر، صواب السبیل پر گامزن ہونے کے لیے مزید کسی الہامی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس نے ان تمام تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور اس کا نچوڑ جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا تم خدا کی، آگے دیکھیے گا، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، یعنی ہر زمانے میں جو بھی امت تھی اللہ رب العزت نے ان کو قوانین شریعت کا ایک مجموعہ فراہم کیا، اس کے اندر ہر زمانے کے جو ہے طور طریقوں کے مطابق، ہر زمانے کے حالات کے مطابق، اس زمانے کے لوازمات کے مطابق، ضروریات کے مطابق اللہ رب العزت نے کمی بیشی کی، یعنی جو شریعت کے قوانین ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کی آسانی کو، زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے بھیجا۔ اور اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ پروردگار اگر یہ امت بنا دیتا زبردستی تو پھر آزمائش تو ختم ہو جاتی۔ آزمائش تو اب اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے اس الہامی علم کے، اس عطا کردہ علم اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے صحیح اور غلط کا انتخاب کرے۔ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو ایک امت بنانے کے اوپر بھی مکمل طور پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت یہ قدرت پہلے بھی رکھتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اگر یہ عمل کیا ہوتا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ پھر دنیا کے اندر انسان کے بھیجے جانے کا مقصد فوت ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مکمل آزادی، مرضی اور اختیار کے ساتھ بھیجا کہ انسان جو کچھ چاہے اس دنیا کے اندر اپنے لیے زندگی کا راہ عمل متعین کرے۔ آگے دیکھیے گا، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، یعنی جو کچھ دنیا میں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتشار اور اختلاف کی کیفیت میں مبتلا رہے ہو، اور ہر ایک اپنے آپ کو درست اور دوسرے کو غلط سمجھتا رہا ہے، اپنے مفادات، اپنے تعصب یا اپنے خواہشات کی بندگی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کے فیصلے اس آخرت کے دن فرمائے گا۔ آیت نمبر 48 مکمل ہوئی، اب 49 دیکھیے گا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ حاشا وکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں کرتے تھے، لیکن در حقیقت یہ پیغام ہے ان لوگوں کے جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا پیغمبر تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہیں، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں جاہلیت اسلام کے ضد کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ اسلام ہی اصل علم ہے، اس کے بالمقابل جو کچھ ہے وہ جہالت ہے۔ تو اسلام سے ہٹ کر XYZ کوئی عمل اور کسی چیز کو اختیار کرنا چاہے گا تو در حقیقت وہ جاہلیت کا فیصلہ ہوگا، وہ جاہلیت کا عمل ہوگا۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔
یہ رکوع نمبر 7 ابھی ہم نے مکمل کی. 8ویں رکوع کی جانب آئیے. آیت نمبر 51 دیکھیے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. الکفر ملت واحدہ، جتنے اہل کفر ہیں، دیکھیں اللہ کی نگاہ میں صرف 2 تفریق ہیں انسانوں کی، مسلم غیر مسلم. ویسے تو غیر مسلموں میں بھی آپس میں بڑی تفریق ہے، ایک دوسرے کا جب وہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، مفادات ہوتے ہیں اور کسی تعصب کے زیر اثر ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا جہاں اسلام کا معاملہ ہوگا وہاں پر یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہوں گے. خاص طور پر اللہ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا دوست، اپنا رفیق نہ بنائیں. اور اگر تم میں سے کوئی اپنا رفیق بناتا ہے، اپنا دلی یار بناتا ہے، اپنی دل کی باتیں کرتا ہے، ان سے ہدایت اور رہنمائی مانگتا ہے، تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. اگلی آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 52. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. منافقت کا ذکر ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. یعنی یہ دونوں طرف جو ہے نا، دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی بنا کے رکھیں، جس کا پلڑا بھاری ہو وہاں سے اپنے لیے مفادات کو حاصل کریں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. اس موقع پر انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا کہ جو کچھ یہ عمل کرتے رہے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب ان پر اہل ایمان کا یہ طنز ہوگا. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 54 دیکھیے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے. دیکھیں یہ جو بندگی ہے نا، اللہ رب العزت کی غلامی، یہ ہم میں سے ہر فرد کے اور ہر انسان کے اپنے بھلے کے لیے. پوری انسانیت، گروہ جن و انس مل کر بھی اللہ کی بندگی پر اتر آئیں تو اللہ کی سلطنت مکھی کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے. سب کے سب مل کر بغاوت کے اوپر، نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں مکھی کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتے. اور جو یہ کام نہیں کرے گا تو شاید یہ جو میں شعر آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کچھ بحر یا وزن سے گرا ہوا ہو. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیا ہے یہ حقیقت تاتار کے فسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اللہ رب العزت کام تو کسی اور سے لے لے گا، اور ان سے کام لے گا کہ جن سے اللہ رب العزت جن کو محبوب رکھے گا. تو بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں پہ نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. تو یہ ان کی بڑی بنیادی خوبی ہوگی. مجھے آپ کو آج کے زمانے کے اہل ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ کفار کے ساتھ ہمارا دلی لگاؤ کیسا ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، اور اللہ کے معاملے میں تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العزت ہی کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھے اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بھی لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے. حالانکہ بندے بھی ملامت کرتے ہیں لیکن بالآخر یہ اللہ کا بندہ کہ جو اللہ کا محبوب ہے بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تمہارے رفیق یعنی اہل ایمان کے جو رفیق ہیں وہ تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اہل ایمان ہیں. کون سے اہل ایمان؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. غیر مسلم نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اہل ایمان کہ جو یہ عمل کرتے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. رکوع نمبر 8 ہمارا مکمل ہوا.
اب آئیے آپ لوگ اگلی آیت پر، آیت نمبر 57 دیکھیے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کا، کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست و رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے نماز کی جانب بڑھتے ہو، اس کے لیے اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اس اذان دینے کا اور اس سے کھیلتے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو ہم اس موقع پر ذرا اپنے کھیل لہو و لعب سے، اپنے گفتگو سے، اپنی چیزوں سے باز آ جائیں اور اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہوں، کلمات کو سنیں، اس کا جواب دیں کہ اللہ رب العزت کا بلاوا ہے، ورنہ کہیں ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کے اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے. یعنی تمہاری دشمنی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تم ہمارے دشمن اسی لیے ہو نا، تمہارے کوئی مفادات کا ٹکراؤ تو نہیں تھا، کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں تھے کہ ہم لوگ پہلے کسی مذہب کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے الجھے ہوں. تو تم تو اس بنیاد کے اوپر، اس توحید، اس دین اسلام کو قبول کرنے کی پاداش میں، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کہ تمہارے نگاہ میں جو جرم ہے اس وجہ سے تم ہمارے دشمن ہوئے ہو. تو جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے. یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگ مختلف اوقات کے اندر اللہ رب العزت کے اس غضب کا بھی شکار ہوئے. جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، بالکل دور. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 61 ہے. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے واپس گئے. منافقانہ اظہار. اور اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. ویسے تو پوری امت کی، جو بھی مسلم اس کی ذمہ داری ہے، لیکن پہلی ذمہ داری ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا علم عطا کیا، اپنا علم بخشا ہو. تو یہ ذمہ داری اس کے بعد پھر پوری امت کے اوپر عائد ہوتی ہے. آگے دیکھیے کتنی سخت ترین بات ہے کہ جو یہودی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. آیت نمبر 64. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی مغلولہ. مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے. یعنی یہودیوں پر پے در پہ ان کے جرائم اور ان کی حرکات کی پاداش میں اللہ رب العزت نے جس طرح سے گرفت کی، ان کو متنبہ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے عذابات بھیجے، تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا. اور ہم بھی شاید بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جملے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ بس ہم ہی نظر آئے ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، یہ بس ہمارے ہی لیے ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بس ہمارے ساتھ ہی نعوذ باللہ ہونی تھی. تو یہ جو ہے ان معنوں کے اندر وہ اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت ان کے معاملے میں بخیل ہیں، کنجوس. باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے. آگے دیکھیے گا حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. خود اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں دیتا ہے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے، مثالیں مچھر مکھی کے ذریعے، تو یہ مثالیں جو ہیں نا بہت سارے لوگوں کے کفر میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور جو لوگ اس کے ذریعے سے ایمان کے راستے پر آگے بڑھنا چاہیں، ایمان کے راستے
پر مزید جو ہے ان کو قربت حاصل کرنا چاہیں تو ان کے ایمان میں اضافے کا موجب ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا نزول بہت سارے لوگوں کے کفر میں اضافے کا اور بہت سارے لوگوں کے ایمان میں اضافے کا موجب ہوتا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی، یعنی خود بھی آپس میں یہ فرقوں میں، گروہ بندیوں میں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 65 اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ یہ ان کو بدلہ ملتا اس عمل کا۔ کاش انہوں نے توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، یعنی پچھلی الہامی کتابیں اس زمانے میں کہ جب ان پر یہ کتابیں بھیجی گئیں تو انہوں نے اگر اس پر عمل درآمد کیا ہوتا، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ دیکھیں جب انسانی معاشرہ مجموعی طور پر نا اللہ رب العزت کی اطاعت میں آ جائے تو یہ فضا قائم ہو کے رہتی ہے، اور یہ امت کے لیے بھی پیغام ہے کہ امت جس دن اس قرآنی نظام کو حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اجتماعی زندگی کے اندر نافذ کر لے، تو پہلے بھی ہم نے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ نمونہ دیکھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ موجود ہے کہ اللہ سماوی اور دنیاوی برکتیں پروردگار عطا فرمائے گا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ یہ ہمارا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اب آگے ہم 10واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے گا آیت نمبر 67 اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ نعوذ باللہ نبی وسلم تو اپنی جان کے اوپر ایک طریقے سے جو ہے وہ کھیل کر اس فرض کو جو ہے وہ ادا کر رہے تھے۔ تو یہ تو نبی وسلم کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے کہ نبی وسلم نے تو اس کا در حقیقت حق ادا کیا، اور کوئی پیغمبر بھی اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس فرض کو، اس حق کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ توریت، انجیل، زبور اور بھی جو آسمانی صحیفے ان کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پیغمبر پر ایمان لانا اور قرآن عظیم الشان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنا۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی یہ بات پہلے بھی کی گئی، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جنت پر، اللہ کی خوشنودی پر اجارہ داری کسی کی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی، یہودی اور کسی اور مذہب پر بھی قائم رہتے ہوئے اللہ کی رضا ممکن ہے، اللہ کی جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے مذہب سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اور پھر خود مسلم بھی، اگر وہ اس کی حقیقت کو سمجھ جائے اور پورے شعور کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہو تو اللہ رب العزت اس کو ایسے مقام پر کہ جہاں نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ خوف ہوگا، یعنی جنت اس کے اندر داخل فرمائے گا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، آیت نمبر 70 دیکھیے گا، اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل تک کر دیا۔ یعنی پہلے ہم نے کسی نشست کے اندر یہ بات کی تھی کہ ان کی جرائم کی فہرست تو بڑی طویل ہے، تو انہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ
یہ سلوک تک کیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے انسان شرک کی پگڈنڈیوں کے اندر جو ہے کہ صاف اور جو ہے روشن اور بہترین شاہراہ کو چھوڑ کر جو ہے گھس جاتا ہے۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، عقیدہ تثلیث کہ 3 in 1 یا 1 in 3، کہ 3 خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں، ایک خدا کی تکمیل کرتے ہیں، یا ایک خدا میں 3 خدا۔ یعنی یہ ایک ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا، لیکن بس اس کے اوپر وہ موجود ہیں، قائم و دائم ہیں۔ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا کہ بس ایک رسول، مسیح ابن مریم نے اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اللہ نے اس طرح سے جڑ کاٹ دی الوہیت کی کہ وہ دونوں تو عام انسان تھے۔ عام انسان کو ضرورت پڑتی ہے کھانا کھانے کی، الہ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اللہ نے ایک عام مثال دے کر کہ وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو، آیت نمبر 76 دیکھیے گا، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی وہ چیزیں بھی کہ جو ضروری نہیں ان کو ضروری نہ بناؤ، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ یہ آیت نمبر 10 مکمل ہوئی آج کی اس نشست کی۔ اب ہم آیت نمبر رکوع نمبر 10 مکمل ہو، اب آخری رکوع ہے۔ دیکھیے گا آیت نمبر 78، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ دیگر مقامات پر اللہ نے دیگر انبیاء کے بارے میں بتایا کہ ان کی بھی زبان سے ان پر لعنت ہوئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، یعنی ان خواہشات نفس۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق، اپنا دوست، اپنا ہمنوا نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ آیت نمبر 82 دیکھیے گا، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ نے موازنہ کیا اہل کتاب میں سے 2 گروہوں کا، یہود اور ان کے ساتھ شامل کیا مشرکین کو، کہ یہ اہل ایمان کے سخت ترین دشمن۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ کہ جو نصارہ، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جو عیسائی مراد ہیں۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لائے،
ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ تو ایسے لوگ بکثرت نصارہ میں، عیسائیوں میں زیادہ ہیں یہود اور مشرکین کے مقابلے میں۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 85، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری تیسری نشست بھی اختتام پذیر ہوئی۔ تو یہ سورہ مائدہ کے 11 رکوع تک ابھی ہم پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب جو چوتھی نشست ہوگی اس میں سورہ مائدہ کا ہم جو ہے وہ اختتام کریں گے، اور اس کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ رکوع نمبر 12 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک اگر آپ ترجمہ اور اگر مزید ممکن ہو سکے تو اس کی تشریح تفسیر بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو اجتماعی طور پر یہ جو ہم فہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی مزید فائدہ بھی محسوس کریں گے، مزید استفادہ بھی ہم کر پائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست میں بھی آپ پورے دل جمعی کے ساتھ جو ہے اور قرآن کی محبت میں اور کچھ نہ کچھ فیض یاب ہونے کے لیے اس محفل کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔